بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ادھر سے تھی 106 to 1010 ہے آج ورسز. یہ یہاں سے ما کا مطلب جو، ما جو، نہ ہم، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، ہم ایبروگیٹ کرتے ہیں، من سے آیاتن کوئی آیت، او یا یہ سبحان صاحب آگے ہیں، جزاک اللہ سبحان. ما جو ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من سے آیاتن کوئی آیت، او یا ننسیہا ہم بلا دیتے ہیں، ہا اسے، نون کا مطلب ہم، یہ نسیان سے ہے، بھول جانے سے ہے. ننسیہا یا بلا دیتے ہیں، ہا اسے، آیت کو، نہ ہم، ناتی ہم لاتے ہیں، بی ساتھ، خیرن بہتر، من سے، ہا اس سے، جو ہم، ما ننسخ جو ہم بلا دیتے ہیں، من سے آیاتن کوئی آیت، او یا ننسیہا ہم بلا دیتے ہیں اسے، ناتی ہم لاتے ہیں، بخیرن بہتر، من سے ہا اس سے، او یا مثلی مثال، ہا اس کی، یا اس کی مانند کوئی اور آیت ہم لے آتے ہیں. علم کیا، لم نہیں، تعلم تم جانتے، انا بے شک، کہ اللہ اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، قدیر قدرت والا ہے. تو اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں بالکل مختصر صاحب، پھر ہم اسٹڈی کرتے ہیں. کہ سب سے پہلے شریعت محمدیہ میں جو شراب تھی وہ حرام نہیں تھی، اور پھر شراب کے بارے میں احکامات آئے کہ جب اب شراب نشہ کی حالت میں ہو تو آپ مساجد میں نہ آئے اور نماز نہ پڑھے. اور پھر بتدریج احکام آئے کہ یہ ایک شیطانی کام ہے، برا کام ہے، اور اس سے آپ اوائڈ کریں. اور پھر شراب کو حرام قرار دیا گیا تیسرے چوتھے مرحلے میں. تو جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ ایک کی جگہ دوسری جگہ لے لیتی ہے. اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو سکے بہن بھائی تھے ان کے درمیان وہ شادی کا رشتہ ہو جاتا تھا، کیونکہ اس وقت پاپولیشن کم تھی اور وقت کی ضرورت تھی. اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور اللہ کا حکم تھا کہ اس کو ذبح قربان کرنا ہے، لیکن پھر وہ حکم ادھر ہی منسوخ ہو گیا اور ایک ذبیحہ آ گیا اور اس کے قربان کرنے کا کہا گیا. اس طرح یہودیوں میں بھی بعض احکام ایسے تھے کہ انہیں بعد میں چینج کر دیا گیا جب انہیں کہا گیا کہ بچڑے کو آپ نے معبود بنایا ہے، شرک کیا ہے، تو ایک دوسرے کو قتل کریں. تو جب وہ قتل کرنا شروع ہو گئے تو ابھی سارے لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا وہ قتل نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے سٹاپ کر دیا، اس معاملے کو روک دیا. تو یہ چیزیں چلتی ہیں. اور یہ یہود جو تھے یہ کہتے تھے کہ دیکھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو ہم تورات کو ماننے والے ہیں، ہم انجیل کو ماننے والے ہیں، تو پھر آپ جو ہمارے تورات میں احکامات ہیں، جو چیزیں ہیں، جو اس حالت میں بک ہے، تو اس کو ایز اٹ از مانیں. آپ کیوں پھر اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں اور قرآن پاک میں نئی چیزیں بھی کچھ شامل کرتے ہیں؟ تو قرآن پاک کا جو اول حال ہے وہ بالکل وہی ہے، احکام عشرہ ہے.
والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہی احکام انہیں 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں. اور شرک نہیں کرنا، جو دوسری چیزیں ہیں زنا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں کامن ہیں ان شریعتوں میں. تو میجر جو ہیں وہی ہیں جو قرآن پاک میں ہیں. تو کچھ جو احکامات ہیں ان کی جگہ کچھ نئے احکامات تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم منسوخ کرتے ہیں جب ایک آیت کو تو اس سے بہتر لے کے آتے ہیں. تو جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے، جب وقت کی ضرورت وہ نہیں رہتی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی آیت کسی دوسری کو ریپلیس کر دے. تو یہ اللہ کی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ اس کے کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. میں اسے ریپیٹ کرتا ہوں پھر آپ اسے ریوائز کریں گے. تو یہ یہود کے جو مسلمانوں میں یہ پھیلا رہے تھے کہ دیکھیں آپ کے قرآن پاک میں جو ہمارے ہیں کچھ احکامات کو مانا ہی، تو اس کا یہ جواب اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا. ماں جو ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں من سے آیاتن کوئی آیت، او یا ننسیہا ہم بلا دیتے ہیں اسے، ناتی ہم لاتے ہیں بخیرن بہتر من سے ہا اس سے، او یا مثلہا مثال اس کی، یا اس جیسی ہم کوئی اور آیت لے آتے ہیں. علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، انا بے شک کہ اللہ اوپر کلی ہر شعین چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا. جی کون کرے گا روایت؟ چلیں کریں شاباش. وہاں نسا ہم مسنون کر دیں من سے آیاتی آیتوں کو، او ننسیہا جس آیت کو ہم مسنون کر دیں، ناتی یا بلا دیں، ناتی اس سے بخیری منہا یا بہتر اس سے، او مثلیہا اس جیسی اور لاتے ہیں آیات. علم کیا تم تعلم تم نہیں جانتے، انا بے شک اللہ تعالیٰ علی کلی ہر شیئین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. شاباش جزاک اللہ سبحان. چلے سندر صاحب بھی کر دینا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما جو ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من سے آیاتن کوئی آیت، او کیا ننسیہا ہم بلاتے ہیں یا ہم منسوخ کرتے ہیں، بخیری ناتی ہم لاتے ہیں، بخیری ساتھ بہتر، منہا اس سے، او یا مثلیہا اس کے جیسی یا اس کے مانند. علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، انا بے شک کہ اللہ علی اوپر کلی ہر شعین شے پر چیز پر قدیر قادر ہے. ہاں جی. اور یہ ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ بہت زیادہ آیات نہیں ہے. یہ امام سیوطی جو ہیں ان کے مطابق کوئی 14 کے قریب آیات بنتی ہیں جو منسوخ ہوئی قرآن پاک میں سے، اور شاہ ولی اللہ کے قریب یہ کوئی 5 کے قریب آیات ہیں. اور ایک آیت جو ہے وہ کہ زنا کرنے والا مرد اور عورت ان دونوں کو رجم کیا جائے گا. یہ آیت منسوخ تو ہوگی لیکن حکماً آج بھی یہ ہماری شریعت میں ہے. اس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی، قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنایا، لیکن اس کے جو حکم ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. تو اس طرح ایک آیت کی جگہ دوسری آیت یا اس کا حکم رکھا جاتا ہے، اور یا پھر وہ آیت ہی سرے سے ہی ایک صحابی نے کچھ آیتیں یاد کی تھی، وہ بھول گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ یاد کیا تھا قرآن پاک کا حصہ تو وہ مجھے بھول گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بلا دیا ہے. تو یہ اللہ کی مرضی میں شامل ہے. یہ جو قرآن پاک آپ ہمارے سامنے یہ کتاب پڑھی ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور یہ آج ہمارے تک اسی طرح ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں 1400-1500 سال ہو گیا اور اس کی کوئی ایک ورڈ کوئی ایک لائن چینج نہیں ہوئی. اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس صداقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ وہی قرآن پاک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اور آج یہ ہم تک. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. جو گزشتہ کتابیں تھیں زبور، تورات، انجیل،
تو ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، ان کے لوگوں نے خود ہی ان میں سے تحریف کرنا شروع کر دی، اور پھر باطل عقائد ان میں ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، عیسائیت میں عقیدہ تثلیث ہو گیا، باپ بیٹا روح القدس، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، تو بت پرستی کچھ عام ہوئی۔ تو اس قرآن پاک کے ذریعے جو تمام باطل چیزیں تھیں انہیں منسوخ کر دیا گیا، اور کہا کہ یہ اللہ کے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو لوگوں نے خود ایڈ کر لی تھی۔ کچھ احکامات ایسے تھے جو تھے تو ان میں تھے لیکن وہ ٹف تھے کرنے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جیسے اونٹ تھا وہ یہودیوں پر اور اس کی چربی جو حرام تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے وہ حلال کر دیا گیا۔ تو اس قرآن پاک کیونکہ فائنل ریولیشن تھی، اب یہ رہتی دنیا تک یہی کتاب رہنی ہے، تو اس کے ذریعے جو گزشتہ اقوام میں سختیاں تھیں، سخت احکام تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیے اور انتہائی سافٹ، اور یہ اس دین کو کہا کہ یہ بہت ہی آسان ہے عمل کرنے کے لیے۔ علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، انا بے شک کہ اللہ لہو کے لیے اس کے لیے ملک بادشاہی ہے، سماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وما اور نہیں لا کے لیے کم تمہارے لیے، من سے دونی سوائے اللہ کے، من سے ولین کوئی حامی یا کوئی دوست، و اور لا نہیں نصیر کوئی مددگار۔ یہ میں روایت کرتا ہوں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ کی ہی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور جس طرح اللہ بہتر سمجھے گا اپنے احکامات لے کر آتا رہے گا، اور آپ کا جو سب سے زیادہ دوست ہے، سب سے زیادہ آپ کی مددگار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دعائیں مانگیں اور اللہ کے قریب ہوں۔ اگر آپ دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، دنیا میں عزت چاہتے ہیں، تو اللہ کے قریب ہوں۔ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنا ہی آپ کی دنیا میں مدد کی جائے گی، اور ان دی اینڈ جب آخرت کے معاملات ہوں گے تو اس حساب سے وہ ہوں گے۔ علم کیا، آ کا مطلب ماں کا حل کا کیا ہوتا ہے، کیا، لم نہیں، تعلم تم جانتے، انا بے شک کہ اللہ لہو کے لیے اس کے لیے ملک بادشاہی ہے، ملک سماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وا اور ما نہیں لا کے لیے کم تمہارے، من سے دونی سوائے اللہ کے، من سے ولین کوئی دوست، وا اور لا نہیں نصیر کوئی مددگار۔ جی کون روایت کرے گا اسے؟ جی صبا کریں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم کیا نہیں، تعلم تم جانتے ہو، انا بے شک کہ اللہ لاہو کے لیے اس کے ملک و بادشاہیت، السماوات آسمانوں کی، وا اور ارض زمین کی، وا اور ما نہیں لاکم کے لیے تمہارے، من سے دونے سوائے اللہ کے، من سے ولی کوئی حامی، وا اور لا نہیں نصیر کوئی مددگار۔ شاباش، جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے روایت کیا ہے، جزاک اللہ۔ کیا تریدونا تم چاہتے ہو، ان کے تسالو تم سوال کرو، رسول تمہارے یعنی اپنے رسول سے، کیا تریدونا تم چاہتے ہو، ان کے تسالو تم سوالات کرو، تم سوال کرو، تم پوچھو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے، سوئلہ سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من سے قبل پہلے۔ یہ صحابہ کرام کے لیے ہے کہ بعض صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتے تھے،
اور سم ٹائمز ایسے کویشچن پوچھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا آنسر کر دیتے تو شریعت میں نرمی کی بجائے اور سختی ہو جاتی. جس طرح ایک صحابی نے پوچھا کہ حج جب فرض کیا گیا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج آپ پر فرض کیا گیا مسلمانوں پر, تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا یہ ہر سال فرض ہے مسلمانوں پر؟ تو اللہ کے نبی خاموش رہے. پھر دوسری بار صحابی نے اپنا کویشچن ریپیٹ کیا تو اللہ کے نبی خاموش رہے. پھر تیسری بار صحابی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی یہ مسلمانوں پر ہر سال فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں, اور پھر ساتھ ہی وضاحت کی کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر یہ تم پر ہر سال فرض ہو جاتا اور زیادہ تر تم میں سے اس کی بات کی استطاعت نہ رکھتے. تو جو کویشچن ہے اننیسیسری کویشچنز ہیں, جتنا یعنی بتا دیا گیا کہ یہ حج تم پر فرض کیا گیا ہے تو اس کو زیادہ سختی میں آپ نہ لے کے جائیں. اور پھر بعض دوسری جگہوں پر یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی کویشچن کرنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس دین میں کوئی اضافہ ہوا تو وہ یہ ایک اسے بری چیز کنسیڈر کیا جاتا ہے ریلیجن میں. اور جس طرح بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم سوالات کرتی تھی مختلف قسم کے, ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں جاہراً, تو جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر گئے تو بجلی پڑی تو صحابی گر گئے, پھر ہم ایمان لائیں گے اللہ پر. اس طرح ان کی کنڈیشنز تھیں. اور پھر جو ان سے بکرا گائے کے بارے میں سورہ بقرہ جس کے عنوان سے یہ ہم سورہ اسٹڈی کر رہے ہیں, یہ بڑی ہی اہم صورت ہے اور اس میں تقریباً پورے قرآن پاک کا خلاصہ دیا گیا ہے. سب سے پہلے جب ہم نے یہ سورہ شروع کی تھی تو اس میں جو مکہ کے بت پرست تھا ان کا ذکر تھا, پھر منافقین کا ذکر آیا, مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پھر یہود کا ذکر چل رہا ہے, نصارہ کا, کہ کس کس طرح ان کے یہ عقائد تھے, کیا کیا خامیاں تھیں. تو ایک وقت کے مسلمان یہ تھے تو کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ریفیوز کیا اور آج جو سپیریورٹی ہے برتری ہے وہ مسلمانوں کو دی. تو گائے کے بارے میں وہ سوال کہا صرف یہ گیا تھا کہ وہ گائے آپ لے آئیں, اور جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں ہمیں قاتل کون ہے, امیر آدمی کوئی قتل ہوا تھا ان میں سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ کو گائے ذبح کرے. تو گائے کے بارے پھر انہوں نے پوچھا اس کا رنگ کیسا ہے, اس کی عمر کیا ہوگی, وہ کس طرح کی ہوگی, تو ہمیں پوچھ کر بتائیں. تو موسیٰ علیہ السلام اسپیشل کوئی دور پر جاتے پوچھتے پھر انہیں بتاتے. تو اسی طرح ان پر کنڈیشنز ٹف سے ٹف ہوتی گئی. تو اس واقعہ کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ کا آپ کو حکم کوئی دیا جاتا ہے تو اسے کر لیا کریں, کیونکہ یہ سارا جو کلام ہے یہ قرآن پاک ہے, اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے, اور جو بھی آپ کو حکم دیا جاتا ہے اسے کیا کریں. تو آپ وہی روش اختیار نہ کریں صحابہ کرام کو کہا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کی. وَمَن, اور جو یتبدل تبدیل کر دے یا اختیار کر لے کفر کو, نافرمانی کو, بالایمان بدلے ایمان کے, پس قد البتہ تحقیق ضلع گمراہ ہوا, سواء سیدھا, اسٹریٹ کہتے ہیں سبیل پاتھ, جیسے صراط المستقیم ہے نا, تو ادھر صراط کا مطلب راستہ اور مستقیم کا ہے سیدھا, تو ادھر سوا کا مطلب سیدھا اور سبیل کا مطلب راستہ. میں روایت کرتا ہوں, کیا تریدونا, تم چاہتے ہو, ان کے تسالو, تم سوالات کرو, تم سوال کرو, تم پوچھو, رسولکم, رسول, کم تمہارے, یا رسول اپنے سے, بامحاورہ, کما جیسے, ایز سوئلہ پوچھے گئے, موسیٰ جیسے سوالات پوچھے گئے موسیٰ علیہ السلام سے, من سے قبل, اس سے پہلے, اور من جو یتبدلی تبدیل کر دے یا اختیار کر لے, کفر کو, بیل ایمان بدلے ایمان کے, فقط پس البتہ تحقیق, ضلع گمراہ ہوا, سواء راستہ, سبیل سیدھے سے. جی کریں وائز.
کریں. شاباش. کیا تریدونا تم چاہتے ہو ان کے تسألو تم سوالات کرو رسول کم تمہارے سے رسول اپنے سے کما جیسے سویلا سوالات کیے گئے یا پوچھے گئے موسیٰ علیہ السلام سے من سے قبلو پہلے وا اور من جو یتبدلی جس نے اختیار کیا کفر کو بالایمانی ساتھ ایمان کے یا بدلے ایمان کے فا پس قد البتہ تحقیق ضلع گمراہ ہوا سوا سبیل سیدھا راستے سے. جزاک اللہ. شاباش. اچھا جی. ودا کا مطلب چاہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من سے ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، میجورٹی ان کی، من سے اہل الکتاب سے. یہ جو یہودیوں کی بات ہو رہی ہے ادھر، جو تورات کے حامل ہیں. لو کاش یردونا وہ لٹا دیں تمہیں، وہ ریورس کر دیں تمہیں، کم تمہیں، یردونا وہ لٹا دیں کم تمہیں، من سے بعد ایمانکم ایمان تمہارے کے، کفارن کفر میں. کہ جس طرح اب دیکھیں کہ وہ ایک وقت کے مسلمان تھے یہودی، لیکن جب قرآن پاک ان کے سامنے آ گیا اور اب انہوں نے دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پورے ہوتے بھی، اور جو ان کی اپنی کتاب میں پیشن گوئیاں تھیں ان کو سب کو دیکھتے ہوئے بھی نہ مانا، تو ان کا یہ عمل کفر قرار دیا گیا ہے. اور جو مکہ کے بت پرست تھے انہوں نے بھی، جنہوں نے ماننے کے سے انکار کر دیا تو وہ بھی کفر ہے، انکار ہے. اور جنہوں نے مان لیا جن لوگوں نے، تو اب وہ ان کی خواہش تھی اہل الکتاب کی کہ ان میں ایسے ڈاؤٹ کریٹ کیے جائیں، ایسی چیزیں شامل کر دی جائیں کہ ان کے ذہن متزلزل ہو جائیں اور یہ چھوڑ بیٹھے. اور جس طرح آج تک یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے. میں جہاں ریڈ بورڈ یونیورسٹی میں اپنا تھیسس کر رہا تھا تو میری جو پی ایچ ڈی سپروائزر تھی کیرن وین، وہ خدا کے قائل نہیں تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کو، وہ اسلامک اسٹڈیز کی پروفیسر تھی تو لیکن وہ خدا کو ماننے والی نہیں تھی، تو میں نے کہا آپ کو سب سے زیادہ فنڈنگ کس کی ہوتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ فنڈنگ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو موڈریٹ کیا جائے، ان میں سے جوش جذبہ وغیرہ یہ چیزیں ختم کی جائیں، اور پھر ایتھیزم پر اور پھر دوسری چیزوں پر اسٹڈی کرتے ہیں. اور پھر ایتھیسٹ ہے ان کی بڑے ہی ان کو فنڈنگ ہوتی ہے باہر سے، جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں. جو باہر کی دنیا میں عیسائیت جو وہ تیزی سے ختم ہو کر ایتھیزم اور کچھ لوگ ان کے مسلمان ہو رہے ہیں، یعنی خدا کے انکار کی طرف. اور جو اب یہ کرونا وائرس دنیا میں آیا ہے، اس کو جو اسکالرز ہیں وہ لنک کرتے ہیں کہ اب یہ دنیا میں ایک لہر تھی، ویو تھی، لوگوں نے خدا کو چھوڑنا شروع کیا. تو پھر خدا نے اپنا آپ دکھایا. وہ کہتے تھے کہ سائنس از گاڈ، کہ ہم سائنس کو ہی خدا مانیں گے. سائنس نے ریلیجن کو ریپلیس کر دیا ہے. تو سائنٹیفکلی دیکھیں کتنی دنیا میں تباہی ہوئی، اور ان ممالک میں سب سے زیادہ جو سائنس کے سب سے زیادہ دعوے دار تھے. تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور اسے بہرحال ہم نے ماننا ہے. وہی سب سے سپیریئر ہے، اور سائنس سے بھی جو سپیریئر ہے وہ وہی ہے، ریولیشن ہے اللہ کا نام. اچھا جی. یہ حسد ہے، من سے ان دی پاس، انفسہم دلوں، ہم ان کے دلوں کا یہ حسد ہے ان کے دلوں میں. من سے بعد ما جو تبینہ ظاہر کر دیا، لا کے لیے، ہم ان کے لیے، الحق حق کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو انہیں ابھی پتہ نہیں چلا، یہ انہیں بھی پتہ ہے. جو یہود ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اتنا واضح ہے یہ بات ان کے لیے. یہ نہیں کہ یہ کسی ڈاؤٹ میں ہیں، یہ تو مدینہ میں بیٹھے ہی اس لیے تھے آ کر اپنے علاقے چھوڑ کر کہ آخری جو نبی کی بشارتیں تھیں وہ اسی علاقے سے تھی. تو ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لائیں گے اور ہم لوگوں کے خلاف لڑیں گے اس کے ساتھ مل کر. تو جب وہ بنی اسرائیل کی بجائے
بنی اسماعیل میں آ گئے تو پھر فخر نے تکبر نے پھر انہیں یہ کام قبول کرنے نہ دیا. فافو پس معاف کرو، وصفہو اور درگزر کرو. یہ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ پس آپ انہیں معاف کرو اور درگزر کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حتیٰ یہاں تک یاتی آئے اللہ بھی امر ہی، ساتھ امر کہتے ہیں حکم کو، ہی اللہ کے، اس کے ہز آرڈر. انا بے شک اللہ اوپر کلی ہر شیئن چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت والا. کہ کہا گیا کہ آپ ان سے الجھے نہ، ان یہود وغیرہ سے ابھی فی الحال وقت کی حکمت کے تحت، کیونکہ کفارے جو مکہ تھے وہ مختلف پلان کر رہے تھے اٹیکس وغیرہ کے. تو اللہ نے کہا کہ یہ ان کا معاملہ بھی قریب ہے، جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے حکموں کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو انجام ان کا بھی اچھا نہیں ہوگا. اور کہا فی الحال آپ ان سے اس طرح رہیں، معافی اور درگزر، اور ان سے زیادہ الجھے نہ. ودا میں روایت کرتا ہوں، اب آپ نے پڑھنا ہے. ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من سے اہل کتاب سے، لو کاش، یردونا وہ لٹا دیں، کم تمہیں، من سے بعد ایمان کم تمہارے، کفارن کفر میں، حسدن حسد ہے، من سے اندی پاس، انفسہم دلوں ان کے میں، من سے بعد ما جو تبینہ واضح کر دیا، ظاہر کر دیا، لہم لا کا مطلب کے لیے، ہم ان کے لیے، حق کو، فافو پس معاف کر دو، وصفہو اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک یاتی لائے اللہ بھی امر ہی اپنا حکم. پس معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم. ان اللہ بے شک اللہ اوپر کلی ہر شیئن چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. جی کریں وائز. ہاں جی سبحان پڑھیں شاباش. ودا چاہتے ہیں، کثیرو بہت سے، من اہل کتاب اہل کتاب کے لوگ، لو یریدونکم ہٹا دیں، من بعدی ایمانکم ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں کفر میں، حسد من عندی انفسہم من سے انفسہم ان کے دلوں میں، من بعدی ما تبینہ ان کے دلوں میں سے، اور جو میں ظاہر کر دیا دیا گیا، ما جو ظاہر تبین، کر دیے گئے ہیں، جو ظاہر کر دیا گیا ہے، لہم الحق فاعفو وصفاہو تم بھی معاف کرو، حتی یاتی اللہ بھی امری چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے. ان یقیناً اللہ تعالیٰ اللہ کلی شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہاں ٹھیک ہے سبحان، جزاک اللہ، شاباش. اچھا جی آگے لاسٹ ورس ہے ہماری الحمدللہ. وَآقِیمُوا اور قائم کرو، صلاۃ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو، زکوٰۃ، اور ما جو تقدمو تم آگے بھیجو، لی کے لیے، انفسی جانوں، کم تمہاری، من سے خیرن کوئی بلائی کوئی نیکی، تاجدہ تم پاؤ گے، ہو اسے، اندہ پاس، اللہ کے. کہ کوئی بھی معمولی سے معمولی بھی آپ کی نیکی ایسے نہیں ہے کہ وہ ضائع کر دی جائے گی. جس طرح آپ الحمدللہ ابھی آ کر یہ پڑھ رہے ہیں اور یہ آپ کی نیکی ہے کہ لوگ بعد میں اسے ہو سکتا ہے لوگ سنیں، اور وہ جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. جو علم ہوتا ہے وہ بھی صدقہ جاریہ، اگر آپ کنوے کر جائیں آپ اس کے باعث بنتے ہیں، اور لوگ آپ سے دیکھ کر کوئی ہدایت حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. اور یہ سب سے بہترین جو علم ہے وہ قرآن پاک کا ہے. تو ہم جب اس دنیا میں نہیں بھی ہوں گے تو یہ جو قرآن پاک ہے یہ بھی کل کو شفاعت کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کامیابی کا باعث بنے گا.
تو یہ بھی نیکی جو ہے یہ ایسی نیکی نہیں ہے کہ جو ضائع کر دی جائے گی. اللہ کے وعدے کے مطابق اس کے فرمان کے مطابق کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی آپ کی ضائع نہیں کی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جتنی دیر ہمارا دنیا میں سٹے ہے ہم سے میکسیمم نیکی کے کام لیں, کیونکہ انسان خطا کار ہے, گناہ گار ہے. ظاہر ہے ہم سے گناہ بہت سارے ہوں گے, لیکن ہماری جو زندگی میں ایٹیٹیوڈ ہوگا کہ ہم نیکیوں میں زیادہ بڑھیں گے, کیونکہ نیکیوں میں بڑھنا ہی ہماری کامیابی کا باعث ہے. اور اللہ سے دعا مانگیں کہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیک رستے پر ہی لگائے. وَأَقِیمُوا, اور میں اسے ان اللہ, بے شک اللہ, بما ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو, بصیر, دیکھنے والا ہے. میں اسے روایت کرتا ہوں. وَأَقِیمُوا, اور قائم کرو, صلاۃ, نماز, اور آتوا الزکوٰۃ, اور ادا کرو زکوٰۃ, کہ اللہ کا حق اللہ کو دیں. اس کے لیے سب سے جو عبادات میں بہترین چیز ہے وہ نماز ہے. تو نماز کے ذریعے سے انسان اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز ہی جو ہے وہ, اگر آپ ایک وقت میں کسی برائی میں مبتلا بھی ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ اسے روک لے گا. اور جو ڈیلی ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو نماز ہی انہیں ریموو, یہ ایک فلٹر کا کام کرتی ہے اور انہیں ریموو کرتی ہے. وآتوا الزکوٰۃ, اور پھر اب یہ ایسے لوگ ہیں, ویکر سیکشن آف سوسائٹی ہیں کہ جنہیں اب آپ کے مال کی ضرورت ہے. آپ امیر, اللہ نے آپ کو ذہنی صلاحیتیں دی ہیں, آپ کو مال بھی دیا ہے, تو اب اس میں سے جو جائز حصہ ہے وہ نکالیں اور اپنے مال کو پاک کریں. اور ہماری سوسائٹی میں لوگ زکوٰۃ دے نہیں رہے ہوتے, اور کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے وہ اپنے مال کا حساب بھی نہیں کرنا چاہتے کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم کنوے کریں کہ جو زکوٰۃ ہے اس سے مال پاک بھی ہوگا. اور میں چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ بھی بتانا چاہتا ہوں زکوٰۃ کے بارے میں, کہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ٹھوکر نیاز بیگ پر ہم کھڑے تھے 4-5 لوگ, اور ادھر ایک گاڑی آئی, ایک بندہ رکا اور وہ اپنا کوئی چیزیں لینے چلا گیا. تو اس کی گاڑی, وہ چابی جو تھی کی گاڑی کے اندر ہی چھوڑ گیا, اور کھلی ہوئی تھی گاڑی, نظر آ رہا تھا. تو ہم اس کے پاس کھڑے ہو گئے کہ اس کی گاڑی کوئی لے جائے گا. جب وہ کچھ دیر بعد آدھے گھنٹے بعد بندہ آیا تو ہم وہیں کھڑے, تو ہم نے کہا یار آپ گاڑی کے اندر ہی چابی چھوڑ گیا اپنی. تو اس نے کہا کہ یہ میں بھول کے نہیں گیا, میں یہ ڈیلیبریٹری چھوڑ کے گیا, میں جان بوجھ کے یہ گاڑی کے اندر ہی چابی. تو انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں ہر سال پراپر زکوٰۃ دیتا ہوں, صدقات دیتا ہوں, میرا کبھی نقصان ہوا نہیں, اور میرا اللہ پر یہ بلیف ہے کہ میرا نقصان نہیں ہوتا. تو دیکھیں کہ اللہ نے اس کی گاڑی پر آج کے دور کے ہی انسانوں کو مامور کر دیا. اس سے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنا بلیو کریں. یہ کہا گیا ہے کہ اپنے جو جانور ہے اس کو باندھ لیں, حفاظت کریں, سیکیورٹی کا اسلام میں کہا گیا ہے. لیکن آج کے دور میں بھی لوگوں کی اس قدر بلیف ہیں, تو جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے, اللہ اور اس کے نبی کے خلاف ان کی جنگ ہے, اور یہ بڑا گناہ ہے. وَمَا, اور جو تقدموا, تم آگے بھیجو گے, لی کے لیے, انفسی, جانو, کم تمہاری, من سے, خیرن, کوئی نیکی, تاجدہ, تم پاؤ گے, ہو اس نیکی کو, یہ خیر کی طرف ہو کی ضمیر ہے, اندہ پاس, اللہ اللہ کے, انا بے شک اللہ اللہ, بیما ساتھ جو, تعملون تم عمل کر رہے ہو, بصیر, دیکھنے والا ہے. کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے, جو بھی تم عمل کرتے ہو اچھا یا برا تو وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, وہ اللہ دیکھنے والے ہیں. چلیں جی روائز کریں, جی پڑھیں شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِیمُوا, اور قائم کرو, الصلاۃ, نماز, وَآتُوا, اور ادا کرو, زکوٰۃ, زکوٰۃ, وَمَا, اور وہ جو, تقدموا, لِأَنفُسِکُم, تم آگے پہنچاتے ہو, لِأَنفُسِکُم, اپنی جانوں, کم تمہاری, من خیرن, سے خیر, تجدوہ, پاس ہوگی, عند اللہ, اللہ کے, ان اللہ, بے شک اللہ, بما, وہ جو تم تعملون کرتے ہو, بصیر, دیکھنے والا ہے. جزاک اللہ. سب آپ کریں روائز. جزاک اللہ, سبحان, بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. سر ٹائم تھا. سوری سائم الحسن, آپ یار بڑے عرصے بعد آئے ہو. سر وہ بس تھوڑی طبیعت نہیں تھی ٹھیک, اس لیے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. ہم آپ کو جناب مس کرتے ہیں باقاعدہ اپنے اس لیکچر میں.
تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، آپ کے معاملات میں آسانیاں فرمائے، اور آج آپ ضرورت کے ٹائم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ جی سبب پڑھے۔ وا اور آکیمو قائم کرو صلاۃ نماز، وا اور آتو ادا کرو زکاتو زکات، وا اور ماں جو تقدمو تم آگے بھیجو گے، لی انفسکم کے لیے جانو تمہاری، من سے خیرن کوئی بلائی، تاجدو ہو تم پاؤ گے اسے، عند اللہ پاس اللہ کے، انی بے شک اللہ بما ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ جزاک اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا ترجمہ کیا سب آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ ذوق و شوق کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں سارا، مصروفیت کے باوجود بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے اور اسے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، اسے ہمارے گھروں میں برکات نازل فرمائے، اور جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔